کم سن بچی ہے اس کی سٹیٹمنٹ کتنا میٹر کرتی ہے؟ کیا اس کی کوئی ورتھ ہے کہ اگر وہ عدالت میں آ کے اپنا یہ بیان ملزم کے حق میں ریکارڈ کروا دیتی ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ جب سے خود قانون کہہ رہا ہے کہ سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ جو اقدام ہے وہ جرم ہے یا وہ اس کی اپنی رائے اور مرضی ہے، تو پھر اس کی سٹیٹمنٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے ملزم کو؟ کیا کم سن بچی اپنا وکیل بھی کر سکتی ہے؟ چھوٹی بچی کا وکیل گارڈین اپوائنٹ کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وکالت نامے بچی سے ابھی تک سائن کرائے گئے، وہ میل پریکٹس، وہ دھوکہ تھا، عدالت سے بھی فراڈ تھا۔ پہلے بچی سے کہلوایا گیا مجھے مارتے تھے، شادی کے لیے مجبور کرتے تھے، پھر کہلوایا گیا کہ نہیں اچھا جی مجھے نہیں مجبور کرتے تھے، میں نے ان کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا۔ پھر بچی سے کہلوایا گیا کہ اچھا جی کچھ نہیں ہے بٹ میں اپنے آپ کی جان لے لوں گی اگر ملزم کے ساتھ کچھ ہو گیا، اور اس لیے سزا دے دی جائے گی کم عمر کی بچی کے ساتھ شادی کے لیے، بے شک بچی راضی تھی کہ نہیں تھی۔ اس کے ساتھ آپ نے اگر کسی قسم کا جسمانی رشتہ قائم کیا، جنسی رشتہ قائم کیا، تو وہ ریپ اور سیکشول ابیوز کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین، ریاست بنام ملزم ظہیر، اس کیس کا سلسلے میں ہم کراچی میں موجود ہیں اور مختلف لوگوں کا موقف آپ تک پہنچا رہے ہیں، مختلف لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ بڑی خاص شخصیت موجود ہیں، جبران ناصر صاحب، جو کہ مدعی کے وکیل ہیں۔ آج اس کیس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، لیگل پوائنٹ آف ویو سے، سماجی پوائنٹ آف ویو سے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں، جو 1 اگست کو پیشی ہوئی، نہ چلان پیش ہو سکا اور ملزم کو ضمانت بھی مل گئی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملزم کو اس دن ریلیف ملا عدالت سے؟ نہیں دیکھیے، یہ بڑی باریکیاں ہوتی ہیں جملوں کو جس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک توسیع ہوئی ہے ضمانت میں، ابھی بھی وہ عبوری ضمانت ہے، ابھی بھی وہ کنفرم نہیں ہوئی ہے، چونکہ ایک درخواست دی ہوئی تھی آئی او کی جانب سے کہ بچی کا ایک ایم ایل او کروانا ہے، اور 1 تاریخ تک اس کا آرڈر ہی نہیں آیا۔ تو جب تک آرڈر ہی نہیں آیا، تفتیش مکمل کر کے جیسے آپ کے سامنے کیسے رکھی جا سکتی تھی؟ خیر وہ آرڈر میں انہوں نے ڈکلائن کر دی ایم ایل او، اس کی ریمیڈی ایک الگ فورم پہ ہمارے پاس ہے، مگر چونکہ جب وہ چیز ہی آپ کو 1 تاریخ کو مل رہی ہے، یقینی طور کے اوپر آئی او صاحب اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، جو بھی اپنی کارروائی کریں گے نارمل روٹین کے اندر، ہماری تو یہ امید ہے، اور اس کے بعد ایک رپورٹ جمع کرائیں گے۔ تو آئی او صاحب نے خود اس دن صبح کو آ کے ایک درخواست 1 پیج کی جمع کرائی، جس میں انہوں نے 7 دن کا وقت مانگا، جس پہ ان کو جج صاحب نے 5 دن کا وقت دیا۔ جی جب اوپر وہ میٹر بیل کے لیے گیا تو یقینی طور کے اوپر پروسیکیوشن کا بھی یہ موقف تھا، چونکہ انیشلی پچھلی ہیئرنگ کے اوپر ملزم نے بھی موقف لیا تھا کہ جی ابھی تک چلان مکمل نہیں ہوا ہے تو فی الحال بیل ہیئرنگ نہ کریں۔ تو چونکہ 6 تاریخ تک کا ٹائم دیا تھا، تو 6 تاریخ کا رکھا گیا پرپوزل جج صاحب کے سامنے کہ صرف اس کو 6 تاریخ کو سن لیں، تب تک شاید چلان آ جائے گا، مگر پھر اس وقت جو ہے ملزمان کے وکیل نے کہا کہ ہم 6 تاریخ کو اویلیبل نہیں ہیں، ہم نے واپس کسی اور شہر سے آئے ہیں، جانا ہے، پھر آگے عاشور ہے، پھر باقی چیزیں ہیں، پھر میں اس میں اپنی ٹی ڈیٹیلز میں جانے کا فائدہ نہیں ہوں۔ 17 تاریخ ہوگی، 17 کو اس کی ہیئرنگ ہوگی، اس سے پہلے ہوپ فلی چلان آ جائے گا۔ ہمیں ایک چیز کا جو بڑا آپ کہہ لیں کہ افسوس ہے، ایک رویہ جو ہم نے دیکھا کہ نیچے میجسٹریٹ صاحب کی عدالت کے اندر ایم ایل او کا آرڈر آنے سے پہلے ہی پولیس شاید جو بحث ہوئی عدالت میں اس سے، یا جو بیوروکریٹک پریشر شروع سے پولیس کے اوپر رہے ہیں اس کیس میں سینئر پولیس آفیشلز کی جانب سے، انہوں نے یہ فیصلہ جاننے سے پہلے کہ ایم ایل او لاؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، جو دفعات نکالنی تھیں وہ پہلے نکال دیں۔ اچھا، یہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ فیصلے میں کیا آئے گا؟ ان کے علم میں کیسے آیا؟ کیا وہ پیشن گوئیاں کر رہے تھے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، نیچے کی عدالت میں انہوں نے 1 پیج کی درخواست لگائی کہ جی ہمیں 7 دن کا وقت دے دیجئے، مگر اوپر جب اے ڈی جے صاحب کی عدالت کے اندر پیش ہوئے بیل ہیئرنگ کے لیے اور پولیس فائل کھول کے دیکھی گئی تو پتہ چلا 10 پیج کی ایک تیار شدہ پروگریس رپورٹ آلریڈی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا یہ 10 پیج انہوں نے مجسٹریٹ صاحب جو گراؤنڈ فلور پہ ہیں اور اے ڈی جے صاحب فرسٹ فلور پہ ہیں، یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لکھے گئے ہیں۔ نیچے تو آپ نے کہا 7 دن دے دیں، 1 پیج کا آپ چھوٹا سا نوٹ لگا رہے ہیں، اوپر آپ نے فائل میں 10 پیج کی تیار رکھی ہوئی رپورٹ، جس رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ ملزمان کو بیل دے دی جائے، کیونکہ جتنے اوفینسز اس میں سیریس نوعیت کے ہیں وہ ہٹا کے جو ایک حرکت اس میں پہلے سابقہ آئی او شوکت علی شانی صاحب کرتے رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ میں نے دیکھیں یہ چیز کہ پولیس کے سینئر آفیشلز، وہ آئی جی صاحب خود ہوں، غلام نبی میمن صاحب، وہ اے آئی جی صاحب ہوں، وہ ڈی آئی جی صاحب ہوں، سی آئی اے کے جو بھی ہوں، یہ پولیس کو خود جواب دینا ہے۔ ان کے دباؤ میں شوکت علی شانی صاحب تھے، اس لیے وہ سبوٹاج کر رہے تھے پوری انویسٹیگیشن کو خود ہی، اور اکیوز کے حق میں اسے کنکلوڈ کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ یہی چیز ابھی ہمیں یہاں پہ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ نئے آئی او آئے ہیں، شروع میں ان کو لگتا ہے 3-4 دن ملے آزادی سے کام کرنے کے، انہوں نے خود جو ویوز فارم کیے، خود جو دفعات لگائیں، اس سے خود ہی 180 ڈگری انہوں نے ٹرن لیا دوبارہ سے
اس کو بھی ہم اپروپریٹ فورم پہ ریز کریں گے. اور ڈے 1 سے ہم نے ریٹن میں تحریر میں آئی جی آفس کو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری کنسرنز ہیں کہ اس میں پولیس کی انوالومنٹ ہے. آپ کی نالج میں یہ بھی میڈیا میں آ گیا تھا کہ ملزم نے بیل لینے کے بعد رابطے کرنے کی کوشش کی مدعی مقدمہ سے فون کے ذریعے, 7 دن تک وہ کرتا رہا رابطے. تو اس میں وہ پیغام کیا دے رہا تھا کہ مجھ سے آ کے ملے, میں AVCC کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں. اور جس پولیس نے انصاف کرنا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے, ملزم کو سلاخوں کے پیچھے رکھنا ہے, اس کو جو ہے اپنا ہوٹل بنا کے کہا جا رہا ہے کہ ادھر آ کے ملے مجھے اس کے دفتر کو, اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے دفتر کو. تو کیا امپریشن جائے گا مدعی کے اوپر؟ کون ہے ملزم کے پیچھے؟ کیسے یہ ایسے دبنگ ہو کے ایک بات کر رہا ہے؟ کیسے یہ ایک بیان دے رہا ہے؟ اگین کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی سندھ پولیس اپنی ساخت تباہ کرنے کے لیے اس کیس میں. ٹھیک ہے. اور سینئر افسران جو ذمہ دار افسران ہیں ان کو انٹرنل یہ نوٹس لینا چاہیے. ہم نے ایک انٹرنل انکوائری مانگی اس بات پہ کہ کیسے AVCC کے دفتر میں بیٹھ کے کلیم کر رہا ہے اکیوز کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور ملاقات کے لیے جو ہے پریشرائز کر رہا ہے مدعی کو. اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ریٹن میں ہم نے اپلیکیشن دی, اس میں بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی. ہم جو پہلے 1.25 مہینے تک شوکت علی شانی صاحب کے بارے میں لکھتے رہے کہ یہ IO صاحب غلط کام کر رہے ہیں, صحیح سے کام نہیں کر رہے, اس کو پولیس نے ذرا بھی انٹرٹین نہیں کیا. ہمیں جو ریلیف ملا وہ عدالت سے ملا. ٹھیک ہے. فردر انویسٹیگیشن کا ریلیف عدالت سے ملا, IO کا چینج ہونا عدالت سے ملا. ہر ایک ریلیف, ہر ایک چیز کے لیے جو پراپر بائی دا پروسیجر ہونی چاہیے انٹرونشن کے لیے ہمیں عدالت جانا پڑتا ہے. یہ ایک اس کیس سے ہٹ جائیں, اوور آل معاشرے کی سطح پہ بات کروں گا, ایک بہت تکلیف دہ پہلو سامنے نکل کے آیا ہے, ایک منفی پہلو نکل کے آیا ہے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا. جی. اچھا, جو ظہیر کی فیملی ہے وہ بھی یہ الزام لگاتی ہے کہ جو سندھ پولیس ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. آپ کی طرف سے بھی یہ الزام لگ رہا ہے. تو جو نئے IO آئے ہیں اب ان پہ آپ بلیو کر رہے ہیں یا ابھی تک وہی معاملہ چل رہا ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ میں نے تو آپ کو بھی بتا دیا کہ ہم نئے IO کے حوالے سے خدشات آ گئے ہیں. ایک انسان اگر نیچے کہتا ہے مجھے 7 دن دے دیجیے وقت مکمل کرنے کے لیے, اور ایک رجحان دیتا ہے کہ ہاں جی ابھی تو میں کچھ مکمل کر کے لایا نہیں ہوں, مگر اوپر فائل میں اوپر والی عدالت کے لیے ایک چیز تیار رکھی ہوئی 10 پیج کی, تاکہ وہاں پہ جب بیل پروسیڈنگز ہوں تو فوراً کہ اس کو بینیفٹ مل جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے, دیکھیں کسی بھی کیس میں جب FIR کٹتی ہے تو ملزم کا ایک رول ڈیفائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس FIR میں جب اس FIR کو کاٹا گیا تو یہ آپ کی نالج میں ہے کہ اس میں نامعلوم افراد کے خلاف FIR کٹی تھی. بالکل. ٹھیک ہے. ہم نے تو دعویٰ نہیں کیا تھا. یہ تو جب خود بچی واقعے کے 9 دن بعد منظر عام پہ میڈیا کے ساتھ آئی ہے تو یہ انسان خود جو مرکزی ملزم ہے وہ اونرشپ لے رہا تھا کہ میرے پاس ہے. جی. اسی نے لی. بالکل. اسی کے ساتھ ریویل ہوئی, اسی نے لہرایا کہ دیکھیں تو نکاح ہوا ہے. جی. اسی نے کہانی بتائی کہ جی ہم PUBG گیم سے رابطے میں تھے. اسی نے بتایا کہ جی لاہور گاڑیاں بیٹھ کے میرے پاس آئی تھی. وہ ایک اور بات ہے کہ وہ پورا مکمل سچ نہیں بتا رہا تھا کہ میں خود لاہور سے کراچی اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اس کو لینے گیا تھا اور گھر سے میں نے اس کے نیچے سے اس کو غائب کیا ہے. جی. تو کیا اس کا جو لوکیشن ہے فون ڈیٹا, کیا کوئی پولیس والا یا بچی کے والد جو ہیں واقعے کے دن ظہیر کا یا شبیر کا موبائل اپنی جیب میں ڈال کے پنجاب اور سندھ کے بیچ میں گھوم رہے تھے کہ ان کی لوکیشنیں یہاں کی آ جائیں؟ صحیح ہے. اچھا, کیا جو 10 ڈاکٹرز اعلیٰ بیٹھے ہوئے جن کی ایک رپورٹ آئی جس کی فائنل کنکلوژن آئی, کیا ہم نے وہ نام دیے تھے؟ ہم نے تو کہا تھا ایک میڈیکل بورڈ بنایا, صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ فارم کیا گیا. اس میں تمام اداروں کے جو اعلیٰ ہوتے تھے پاسبل ہو سکتے تھے نمائندے وہ لیے گئے میڈیکل کے حوالے سے. تو کوئی ایک چیز بتا دیجئے جو صرف ہماری زبانی بات کو لے کے پولیس نے انویسٹیگیٹ کی ہو. ٹھیک ہے. ہر ایک چیز کے اوپر جو ہے ٹیکنیکل ڈیٹا, میڈیکل ڈیٹا, امپیریکل ڈیٹا, سائنٹیفک ڈیٹا آگے آیا ہے. تو انتقامی کارروائی کس چیز کی؟ صحیح ہے. ملزم کو گرفتار کرنے کی آج تک پراپر کوشش نہیں کی. جب پہلی بار بھی ملزم چشتیاں سے پکڑا گیا, بچی بازیاب ہوئی, تب بھی اس کا 161 بیان لے کے اس کو گواہ کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا. یہ جس پروٹیکشن کے اندر آتا ہے عدالتوں میں اور کراچی میں جو بھی اس کی رہائش ہے, جیسے بھی کہیں پہ گھوم رہا ہے, دوسری طرف مدعی مقدمہ ہوں یا ان کے وکیل ہوں, ان کے خلاف ہر قسم کی اشتعال انگیزی جاری ہے. ان کو باقاعدہ تھریٹس بھی جاری ہیں کہ آپ کورٹس آ کے دکھائیے. وہاں پہ پولیس پروٹیکشن ہے. تو آپ کس کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے؟ صحیح ہے. کون کس کو پریشرائز کر رہا ہے؟ صحیح ہے. یہ تو یہ چیز سب آیا ہے. کسی کے دیکھیں کوئی بات کر رہا ہے, نیریٹو کر رہا ہے, اچھی بات ہے, بولنے کا ہر ایک کو حق ہے, اپنا موقف دینے کا حق ہے, دفاع کا تو بالکل حق ہے ہمارے لیگل جو سسٹم کے اندر کسی بھی کیا کہتے ہیں ملزم کو, مگر اس بات کو سبسٹینشیٹ بھی کریں نا حقائق واقعات کے ساتھ کہ سبسٹینشیٹ ہو رہے ہیں. صحیح ہے.
اچھا جو ایم ایل او کی اپلیکیشن ہے وہ تو آئی او نے دی ہے, تو کیا آپ بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ایم ایل او ہونا چاہیے, اور کیا 6 کو چلان اب پیش ہو رہا ہے, آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں میں اس کیس میں شروع سے جب بھی لوگوں نے انٹرویو کیے ہیں میرے, میں نے کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آسان کر دیتا ہوں, اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کو پولیس کی تحقیقات پہ پورا اعتماد ہے, کسی چیز پہ پورا اعتماد ہوگا تبھی تو آپ اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہو نا میرے بھائی. جی جی ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے تم محنت کرتے ہو, تو میری امید ہے کہ بندہ امتحان میں اچھے نمبر لے گا. صحیح ہے. کیونکہ مجھے اعتماد ہے احمد بھائی پہ کہ احمد بھائی محنت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. صحیح ہے. مجھے اگر احمد بھائی پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھائی لکھائی کرتے ہیں تو پھر میں کیسے کہہ دوں کل رزلٹ کیا آنے والا ہے. میں تو یہ کہوں گا نا, تو اللہ ہی جانے کیا آنے والا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ والی کیفیت انفارچونیٹلی پولیس کے ساتھ اس کیس میں ہماری چل رہی ہے. بٹ وہ ریکویسٹ جو دی گئی ڈیفینیٹلی وہ اوفینسز جو خود ملزم کے اور مغویہ کے بیانات تھے, اور دیکھیں ہمارے ہاں کچھ مینڈیٹری رجیمز ہیں, کچھ اوفینسز جب لگتے ہیں تو ان میں قانون کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ایم ایل او ہونا ہے. ہماری نظر میں معزز میجسٹریٹ صاحب نے اس موقف کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے, قانون کو اپلائی کرنے میں. اس حد تک کا ہی تبصرہ عدلیہ کے حوالے سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ جی ہمارا موقف یہ ہے کہ قانون کو صحیح سے اطلاق نہیں کیا گیا یا فیکٹس کو صحیح سے اپریشیٹ نہیں کیا گیا. صحیح ہے. اور وہ ان کی جو بھی جوڈیشل وزڈم ہے اس کو اپیل یا ریویژن یا کرمنل مسلینیس کے ذریعے کیسے بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں یا سینئر ڈی جی صاحب کی عدالت کے اندر. ٹھیک ہے. اور ہمارا ایک موقف ہے, یقینی طور پہ آپ ناٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے کسی فیصلے سے تبھی اپیل میں جاتے ہیں نا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ آپ جیسے وہاں سے کوشش کی گئی کہ ججز کی کردار کشی کی جائے, ان کی انٹیگریٹی پہ الزام لگائے جائیں. ایک بندہ اپنا جوڈیشل مائنڈ میک اپ کرتے ہوئے بھی ایک اوپینین قائم کر سکتا ہے جیسے آپ نہ ایگری کریں. ایک کاغذ ہے آپ کے سامنے ہے, آپ کی ریڈنگ آف دا لا کچھ اور ہے, میری ادنا گزارش ہے کہ سر میری ریڈنگ آف دا لا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات ہے. ہمارا موقف اس میں ایم ایل او ہونا چاہیے, ہمارا موقف ہے قانون کی ریکوائرمنٹ ہے, اور ہمارا موقف ہے کہ جو اس میں اوفینسز تھے 28 تاریخ کو لگے ہوئے ان کو کم کرنے کے بجائے اس میں 1-2 اوفینسز کا اضافہ ہونا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کیس کو اگین کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بس صرف بیلیبل دفعات لگیں, صرف وہ اوفینسز لگیں ہیں جس میں 10 سال کی سزا نہ ہو, صرف وہ اوفینسز لگیں ہیں جس میں 10 سال سے کم سزا ہو, تاکہ بیلیبل ہو, تاکہ جب بیل سٹیج کے اوپر ملزم جائے تو عدالت کو ایک طریقے سے مشکل ہو اس کو بیل ڈینائی کرنے میں. ساری لڑائی اس وقت ان کی طرف سے یہ ہے جب وہ عدالتوں میں ایک طریقے سے کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے, یا ان کو لگ رہا تھا کہ مدعی مقدمہ کی وکلا ٹیم, لیگل ٹیم جو ہے جس میں اور بہت سے وکیل شامل ہیں, اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. نبیل کلاچی صاحب ہوں, سینئر وکیل ہیں, ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, احمد علی حسین صاحب ہوں, ظہیر میمن صاحب ہوں, ان کو یا میری ذات کو بھی زیادہ فوکس کر کے ان کو متنازع کیا جائے کہ یہ پریکٹس چھوڑ کے, کیس چھوڑ کے ہمارے پیچھے جواب دینے میں یا انکوائری کرنے میں یا شکایت کرنے میں یا معاملے میں لگے ہیں. مجھے ڈے ون سے نظر آ رہا تھا کہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے, اور ہم نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اور ہم اپنے کام پہ فوکس کر رہے ہیں. ہمیں ایک پرپس کے لیے انگیج کیا گیا ہے, اور ہم نے اس کو اپنی ذات کا مسئلہ نہیں بنانا ہے. ہم نے اس کیس کو لے کے چلنا ہے, کلائنٹ کا بیسٹ انٹرسٹ سیف گارڈ کرنا ہے, اپنا نہیں کرنا. باقی سامنے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں یا جو حرکتیں ہو رہی ہیں, حرکات ہو رہی ہیں, وہ لوگوں کے سامنے وقت کے ساتھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں. بات کرتے ہیں ایک اور جبران بھی کنفیوژن ہے, اور وہ کنفیوژن لوگوں میں اس حوالے سے ہے کہ جو کمسن بچی ہے اس کی سٹیٹمنٹ کتنا میٹر کرتی ہے, کیا اس کی کوئی ورتھ ہے کہ اگر وہ عدالت میں آ کے اپنا یہ بیان ملزم کے حق میں ریکارڈ کروا دیتی ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا, اور کیا کمسن بچی اپنا وکیل بھی کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے ذرا بتائے گا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹی بچی کا وکیل گارڈین اپوائنٹ کیے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر نیچرل گارڈین موجود ہے تو اچھی بات ہے, اور اگر کورٹ کو لگتا ہے کوئی اور گارڈین ہونا چاہیے تو وہ گارڈین ایٹ لٹم ہوتا ہے کہ کورٹ ایک گارڈین اپوائنٹ کرتی ہے وقتی طور کے اوپر کسی کو بھی جو ان کو مناسب لگے, اور اس کے ذریعے بچی کا وکیل آتا ہے. بچی ڈائریکٹ وکیل نہیں کرتی ہے. جو وکالت نامے بچی سے ابھی تک سائن کرائے گئے وہ میل پریکٹس تھی, وہ دھوکہ تھا, عدالت سے بھی فراڈ تھا, اور جو اس نام سے فائل کیا گیا ہے وہ ایک فراڈ ہے عدالت سے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جی جب بچی چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں ہوتی ہے تو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ کے تحت ان کا اپنا قانون ہے کہ ان کو لیگل اسسٹنس جو ہے وہ ملے گی. آپ کی جو لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی 2020 کے ایکٹ کے تحت وفاق نے ایک پوری اتھارٹی قائم کی ہے حکومتی لائر سے پینلز کی, اس سے آپ کو دی جائے گی. وہ کیوں اس طرح سے دی جائے گی کہ بھائی اس طرح سے نہ میں اثر انداز ہو سکتا ہوں, میں نے تو اتھارٹی نہیں بنائی نا, پارلیمان نے بنائی ہے ایک ایکٹ کے ذریعے. وفاقی حکومت ہے, اور ملزم نے بھی نہیں بنائی.
اگر ویسے ادھر ادھر سے ہم وکیلوں کے نام دیتے رہیں گے تو یہ بحث لگی رہے گی نا کہ یہ والدین نے اثر انداز کر دیا یا ملزم نے اثر انداز کر دیا، تو اس کی ایک پراپر لیگل اسکیم ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک بیان کی بات ہے، بیان کی بات دیکھیے، کسی ایسی وجہ سے، کسی ایسی چیز سے جس میں آپ اس اقدام کے اندر بچی کو سزا اس بات نہیں دیتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں بیٹا تمہاری عمر چھوٹی ہے، تو تمہیں اس اقدام کی، اس عمل کی، اس کام کی کوئی سزا نہیں ملی جائے گی جس کو ویسے جرم کہا جا رہا ہے، کیونکہ تمہاری تو عمر کم ہے. ٹھیک ہے. تم اتنی معصوم ہو قانون کی نظر میں کہ تمہیں ورگلایا گیا ہے، تمہیں انٹائز کیا گیا ہے، کورس کیا گیا ہے، انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہے، جو بھی اس کی ڈیفینیشن آپ الگ اس میں دیکھ لیں تناظر میں، تو پھر اس کی سٹیٹمنٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے ملزم کو، جب اسے خود قانون کہہ رہا ہے کہ سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ جو اقدام ہے وہ جرم ہے یا وہ اس کی اپنی رائے اور مرضی ہے. جب فردر انویسٹیگیشن 25 تاریخ کو آرڈر ہوئی تھی تو جج صاحب نے کس بیسس پہ کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ بچی کی عمر کا اصل اندازہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کیا بچی اس پوزیشن میں ہے کہ اس نے اپنی کنسنٹ فارم کی ہے یا اس کو انٹائز کیا گیا تھا. یہ خود جج صاحب نے اپنے آرڈر میں فردر انویسٹیگیشن کے لکھا تھا. جب وہ عمر انڈر 16 آ گئی، نیئر ٹو 15 آ گئی، جو ہمارے نزدیک نادرہ کے مطابق اس وقت 14 ہے، تو وہ نہ گھر سے بھاگنے کے لیے، نہ شادی کے لیے، نہ اس کے بعد سارے جو معاملات ہیں مجھے کسی کے لیے کنسنٹ ہی نہیں کر سکتی. اور ہم جو ایک بات کر رہے ہیں کہ جی بچی کی اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ مجھے اندازہ کریں بچی نے پہلے CRPC 200 کے تحت علاقہ میجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک کے صاحب نے بیان دیا، پھر اس کا 164 کا بیان آلریڈی ہو چکا ہے SFIR کے اندر تصور اقبال صاحب کی عدالت کے اندر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بچی نے اپنا بیان 164 کے بعد پولیس کو 161 کا بیان دیا 6 جون کو، آلریڈی ہو چکا. پھر اس کے بعد بچی کا ایک ہائی کورٹ کے اندر بیان ہوا ہے 6 جون کو، وہ ہو چکا. پھر اس کے بعد دوبارہ ابھی 3-4 دن پہلے جو نئی پروگریس رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق IO صاحب نے دوبارہ اس کا بیان لے لیا. 5 بیان بچی کے ہو چکے ہیں، جس میں سے 2 جو ہیں، 3 جو ہیں وہ عدالتی بیان ہیں. ٹھیک ہے. آپ کیا ایک تماشا لگا رہے ہیں بار بار بچے کو بلا کے؟ دیکھیں یہ تو میں ہی کہہ رہا ہوں نا، جو میرا اس وقت موقف تھا جب بچی دارالمان میں پائی گئی تھی، کہ ایک کھلونے ایک پراپ کی طرح بچی کو استعمال کیا جا رہا ہے. ادھر بیٹھ جاؤ، اب وہاں سے نکل کے اس جگہ چلی جاؤ، وہاں پہ جا کے درخواست دے دو، ادھر مرون ملت ہو جاؤ حکومت کی، دیکھ لیں گے تمہیں آگے بعد میں نکالنا ہوگا، بچا لیں گے، نہیں بچانا نہیں بچائیں گے، جو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہاں سے واپس آ جاؤ، پھر ابھی یہ بیان دے دو، ابھی یہ بیان دو کہ ہمارے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں. صحیح ہے. ابھی یہ بیان دے دو کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے. ابھی یہ بیان دو کہ تم اپنی مرضی سے گئی ہو. ابھی یہ بیان دو کہ تمہیں کسی نے اغوا نہیں کیا. ٹھیک ہے. بطور والد مدعی کے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہے. ٹھیک ہے. قانون بھی کہتا ہے کہ اس طرح کے کیسز کے اندر پہلی تو بات ہے کہ مائنر کو دیکھا جائے کہ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں، اور دباؤ سے مراد جو ہے وہ اسپیل بھی ہے، جو ایک اسپیل آف سیڈکشن ہے، جو ایک اسپیل آف انٹائسمنٹ ہے، جو بچی کے ذہن کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، وہ ہے اس کا وہ شکار ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کا ویسے ہی چونکہ یہ ایگنی ہے بار بار عدالت آنا اور بیان دینا، بے شک بچہ اس وقت ریلائز کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، تو ایک ٹرامے سے گزرتے ہیں. تو ایسے کیسز میں ویسے ہی کہا گیا کہ 164 کا بیان فوری ہوگا اور ایک ہی بار ہوگا. وہ ایک بار ہو چکا ہے آلریڈی. وہ بیان تو سر کیا ملزم کے حق میں نہیں ہوا کہ لڑکے نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، تو پھر آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں؟ جب میرا موقف یہ ہے آپ کے سامنے کہ بچی کا بیان میٹر نہیں کرتا، یہی تو میں اصل سادہ سوال میرا یہی ہے کہ میٹر کر رہا ہے یا نہیں میٹر کر رہا. سوال آپ نے بالکل 2 مختلف کیے نا احمد بھائی. نہیں میں دوبارہ سادہ سوال کر دیتا ہوں. نہیں میں آپ کے سوال آپ نے جو پکڑا ہے جو کہ آپ کی آڈینس کنفیوز ہو جائے گی. جی جی. ایک سوال ہے کہ بچی کا بیان میٹر کرتا ہے، دوسرا سوال ہے کہ جو بچی کا بیان ملزم کے حق میں آپ اسے انڈورس کر رہے ہیں. یہ تو بہت الگ باتیں ہیں. یہ ایک چیز ہے کہ جی انڈیفرنٹ ہے، فرق ہی نہیں پڑتا. دوسری چیز ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں جی وہ جو کہہ رہی ہے اس وقت اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کی مینٹل سٹیٹ جو ہے وہ تو میری کوئی ضد نہیں ہے کہ بچی آئے اور بچی آ کے اپنے پرانے بیان کی تردید کرے. ہماری تو ضد یہ ہے کہ بچی کو پراپر کیئر دی جائے، بچی کو پراپر مینٹل سپورٹ دی جائے، بچی کو پراپر کاؤنسلنگ دی جائے، تھیراپی دی جائے، اس کو اپنی زندگی کے فیصلوں پہ غور کرنے کے لیے وقت دیا جائے، اس کو احساس ہو ایسا کہ اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا ہے، جس کو ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ جی آج وہ آ جائے یا تب وہ آ جائے جب وہ ملزم کے خلاف بیان دے گی. اس کے بیان کی چونکہ اس کی وہ ایک انٹائسمنٹ کی ایک بات آ رہی کہ وہ اندر دباؤ آ سکتی ہے، تو ویسے ہی مائنر کی بیان کی اس حوالے سے جو ہے ایک ویلیو کم ہو جاتی ہے. تو یہ ان کے لیے ہے، ان کو یہ ایک بیان پورا نہیں پڑ رہا، وہ بار بار ایک نیا فریش بیان اپنے فیور میں چاہ رہے ہیں اور بار بار ایک ویو فارم کرنا چاہ رہے ہیں اور بار بار بچی سے آ کے شاید یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ جی میں تو 18 کی ہوں، میں تو 18 کی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
مطلب کہ سورج نکل کے کہہ رہا ہے کہ ہیلو میں دن ہوں، مگر بچی نکل کے کہے دیکھو یہ تو رات ہے، دیکھو یہ تو رات ہے. تو ایسے سینیریو کے اندر تو وہ اس کو ایک پراپ کی طرح استعمال کر رہے ہیں نا. ہم کہہ رہے ہیں بھائی جب بچی کا بیان ہو گیا ہے تو آپ انویسٹیگیشن اب اس مکمل کریں، ٹرائل میں جائیے. ٹرائل میں تو سب گواہ آئیں گے نا، جتنے پولیس والے اس انویسٹیگیشن میں شامل تھے، جتنے گواہ آپ نے کیے، جتنے ملزم کی طرف سے گواہ ہوں گے، اس وقت بچی بھی گواہ ہوگی. ٹھیک ہے، بچی بھی اس وقت گواہ ہوگی نا. بچی کو تو ایسا نہیں کہ عدالت آنے کا موقع نہیں ملے گا، اس نے ایونچولی عدالت آنا ہے، اس نے ایونچولی آ کے عدالت میں تب بھی سانس اور گواہی دینی جب وہ ایک کام ہونا ہی ہے ٹرائل میں. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ نہیں ہر ہفتے ایک نیا بیان بچی سے دلوایا چلیں سر اگر اس وقت وہ گواہی، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ملزم کے حق میں پھر بھی دے دیتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اسٹیٹمنٹ کوئی میٹر نہیں کرتے، تو پھر وہ والدین کے ساتھ بھیجیں گے یا شیلٹر ہوم بھیجیں گے؟ نہیں وہ کسٹڈی اور گارڈین کی بات ہے. اگین الادین پارک سے آپ نکلے ہیں، واٹر پارک بڑا مشہور ہے، سوزو واٹر پارک ادھر لاہور مشہور ہے، جی جی ٹھیک ہے. اور 13-14 سال کی بچی ہے، وہ کہتی ہے امی ابو میں نے گھر نہیں جانا. تو حکومت کہے گی کہ نہیں بھائی اس کو تو شیلٹر ہوم لے کے جاؤ، اس نے امی ابو کے ساتھ نہیں جانا. ٹھیک ہے، بھائی بچے کو خطرہ کیا لاحق ہے؟ کوئی اس بارے میں کوئی انویسٹیگیشن تو نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی کلیم آیا ہے، الٹے سیدھے بیان آتے رہے. پہلے بچی سے کہلوایا گیا مجھے مارتے تھے، شادی کے لیے مجبور کرتے تھے، پھر کہلوایا گیا کہ نہیں اچھا جی مجھے نہیں مجبور کرتے تھے، میں نے ان کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا. پھر بچی سے کہلوایا گیا کہ اچھا جی کچھ نہیں ہے بٹ میں اپنے آپ کی جان لے لوں گی اگر ملزم کے ساتھ کچھ ہو گیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. پھر بچی سے کہلوایا گیا کہ جی ہمیں اپنا لیں، معاف کر دیں، صلح کر لیں. ٹون بچی کے ذریعے پیغام بار بار چینج ہوتے رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر جب بچی چلی گئی بیچاری جس حالت کے اندر وہ دارالامان گئی، اور آف کورس وہ ان کے اپنی کہانی گلے آ گئی جو انہوں نے جی جی ایک فراڈ کرنے کی کوشش کی تھی عدالتوں کے ساتھ. بالکل صحیح. تو پھر اس کی ایبسنس کے اندر وہ ملفوظات، وہ غلیظ باتیں بچی کا نام لے کے کی گئیں والدین کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد تصویریں اینڈ میں وائرل کر دی گئی ان کی جانب سے. کیوں کہ کسی طریقے سے یہ مدعی جو ہے یہ تھک ہار جائے، یہ بولے یار کہ بس میں اور برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ الزام اور یہ بہتان اور یہ ایموشنل ٹراما ٹارچر نہیں برداشت کر سکتا. تو وہ یہ چیز چل رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. ایک سنسنی پیدا کرنے کی بات ہے کہ جی اب بچی آئے گی تو بچی کیا بیان دے گی. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بچی کو ورگلا کے لے جایا گیا، یعنی کہ جب بچی کو لے کے جایا جا رہا تھا یہ علم میں ہی نہیں ہے بچی کے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ کڈنیپنگ ہے. جب ہو رہا تھا اس کے علم میں نہیں ہے. کس بیسس کے اوپر ہم یہ پھر امید لگائیں کہ 2 مہینے بعد بچی کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہوا تھا وہ کڈنیپنگ ہے؟ کسی نے اس کو ابھی تک بیٹھ کے سمجھایا ہے؟ ٹھیک ہے. والدین سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کوئی تھراپسٹ تو آیا نہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ بچی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بیٹا قانونی طور پہ تمہاری کسی سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، یہ جرم ہے. ٹھیک ہے. تو اب 2 مہینے بعد بچی کو کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی یہ تو جرم تھا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے سزا دے دی جائے گی کم عمر کی بچی کے ساتھ شادی کے لیے، بے شک بچی راضی تھی کہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ نے اگر کسی قسم کا جسمانی رشتہ قائم کیا، جنسی رشتہ قائم کیا، تو وہ ریپ اور سیکشول ابیوز کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت لکھا ہوا ہے کنسنٹ اور نو کنسنٹ، یعنی کہ اس وقت بچے کو علم ہو کہ نہ ہو کہ جو ہو رہا ہے وہ جبر ہے، وہ جبر ہے. ٹھیک ہے. تو 2 مہینے بعد کیسے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے کہ وہ جبر ہے؟ ٹھیک ہے. ایسا کیا ہوا ہے پچھلے 2 ہفتے کے اندر چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں رہنے کے بعد کہ ہم کہیں گے کہ بچی کو ان چیزوں کا احساس ہوا کہ بیٹا یہ جو چیزیں تھیں، یہ جو حرکات تھیں، یہ غلط تھیں، تمہارے ساتھ جو ہے ایک کھلواڑ کیا گیا ہے. اور جب خود ملزم اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں 3 سال سے اس بچی سے رابطے میں ہوں، ٹھیک ہے، ویڈیو گیمز کے ذریعے. ٹھیک ہے. 3 سال پہلے تو یہ بچی 11 کی ہے، 14 کی تو اب ہے. ٹھیک ہے. ملزم 18 کا، 21 کا اب ہونے والا ہے. 11 سال کی بچی کی ذہن کشی آپ کرنا شروع کرتے ہیں. 3 سال تک آپ نے کی ہے اس کو، آپ ایک طریقے سے اپنی آپ نے اس کو انڈر سپیل میں کیا ہوا ہے. صحیح ہے. کیا سوچ رہی ہے بچی؟ آئے گی وہ بات کرے گی. جن لوگوں کے اندر ذرا بھی احساس ذمہ داری نہیں ہے، جن لوگوں میں ذرا سا ڈر خوف نہیں ہے، جن لوگوں کو بچہ کیا ہوتا ہے، بچے کا مائنڈ کیا ہوتا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، ٹراما کیا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہے. اور بس آج یوٹیوب پہ ہم کیا چھکا مار لیں، آج ہم کیا نیا ایک وہ کر لیں، وہ اس بات کے اوپر بڑے کہ بچی آ جائے گی، بچی یہ بیان دے گی، بچی وہ بیان دے گی. وہ یار آپ کی تو بچی بھی نہیں ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کل اس نے کیا ہونا ہے اس کی زندگی کے ساتھ. ٹھیک ہے. کتنے واقعے ہوتے ہیں بچے وٹنس کرتے ہیں، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے بیٹا یہ تمہارا چائلڈہڈ ٹراما ہے. ٹھیک ہے. تم نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی تھی، ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے تمہیں رات کو سٹریس ہوتا ہے، بعد میں ڈپریشن ہوتا ہے، یا تمہاری پرسنالٹی ڈفرینٹ ڈیولپ ہوئی. ٹھیک ہے. PTSD بھی ہوتا ہے نا. ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت احساس ہی نہیں ہوتا.